مقدس لوکا کی معرفت نگاہ انجیلی بیان اس کا 24واں باب اور 39ویں آیت، اور اس کے ساتھ ہی ہم اعمال پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت تلاوت کریں گے۔ پہلے ہم یوحنا کی لوکا کی انجیل میں سے دیکھیں گے، لکھا ہے لوکا کی انجیل 24واں باب اور 49ویں آیت، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ اس کے ساتھ ہی اعمال کی کتاب میں چلیں گے، اعمال پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت۔ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ رب کی تعریف۔ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہلیلویا، خدا کی تعریف ہو جس نے ہمیں زندگی دی۔ اور میں ہمیشہ خاص موقعوں پر، ویسے تو میں عام طور بھی کہتا ہوں لیکن خاص موقعوں پر ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ عید تہوار قسمت والے دیتے ہیں۔ خدا نے ایک اور سال ہمیں عطا فرمایا کہ ہم روح القدس کے نزول کی عید مل کر منا سکیں۔ ہلیلویا۔ سو آج جو مضمون ہم سنیں گے وہ ہے پاور آف ہولی اسپرٹ، روح القدس کی طاقت، روح القدس کی قدرت، کیونکہ یہ اچانک کوئی کام نہیں ہوا، پر مقدس ترتیب وار ہمیں پہلے سے ہی ساری باتیں بتائے دیتی ہیں۔ یسوع مسیح جب آسمان پر جانے لگے تو اپنے شاگردوں سے انہوں نے کہا کہ جو اپنے باپ نے وعدہ کیا ہے وہ میں تم پر نازل کروں گا۔ یہ باپ اور بیٹے کی آپسی کمیونیکیشن ہے، باپ بیٹے کو جلال دیتا ہے اور بیٹا باپ کو جلال دیتا ہے۔ کبھی ایک دوسرے کے مخالف نہیں جاتے، کبھی ایک دوسرے کے تضاد نہیں جاتے، بلکہ ہمیشہ جو باپ نے کہا اسے بیٹے نے سٹیپ کیا کہ ہاں جو میرے نے کہا ہے وہ میں بھی کروں گا اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور باپ نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں دوسرا مددگار دوں گا، وہ یسوع مسیح نے اپنے آسمان پر جانے سے پہلے کہا کہ میں وہ وعدہ پورا کروں گا، میں وہ مددگار تمہارے لیے بھیجوں گا، میں تمہیں کمزور نہیں رہنے دوں گا۔ اور کہا کہ ٹھہرے رہنا، کب تک؟ جب تک قوت کا لباس نہ مل جائے، جب تک تمہیں قوت کا لباس یعنی کہ وہ پاورفل ڈریس نہ مل جائے۔ پاورفل ڈریس یعنی کہ وہ سوٹ جو پہن کر تم کمزور نہیں رہو گے، زور آور ہو جاؤ گے، وہ لباس ملنے تک اسی شہر میں ٹھہرے رہنا، انتظار کرنا، کیونکہ جو میں کہہ کر جا رہا ہوں وہ میں کروں گا، جو کہہ کر جا رہا ہوں وہ میں کروں گا۔ اور پھر اسی بات کو اعمال کی کتاب کے اندر بھی اسی طرح سے لکھا گیا ہے کہ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ یہ دراصل لوکا کی انجیل اور رسولوں کے اعمال دونوں ایک ہی مصنف کی تصنیف ہے، یہ دونوں ایک ہی مصنف کے ہاتھوں سے روح القدس نے لکھوائے ہیں۔
सो जो लूका की इंजील के आखिर में बयान यीशु मसीह का जारी हुआ, वही बयान अमाल की किताब के आगाज में दोहराया गया। लेकिन यहां पर वहां पर मददगार का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वादे के पूरे होने का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहां पर डायरेक्ट बताया गया है वो मददगार होगा कौन, और वो मददगार रूहुल कुद्स है जिसका जिक्र लूका की इंजील में हमें मिलता है। तो दोनों बातें मुमासलत रखती है, और जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले, ठहरे रहना, रुके रहना, इंतजार करना। और शागिर्द बड़े फर्मबरदार, वो ठहरे रहे, उन्होंने अपने मालिक की बात को माना, उन्होंने अपने खुदावंद अपने उस्ताद की बात को माना और रुक गए, जल्दबाजी नहीं की। कई दफा अक्सर हमारी जिंदगी के अंदर जल्दबाजी बड़ी आ जाती है। हमें शिफा के लिए भी बड़ी जल्दबाजी होती है, हमें औलाद के लिए भी बड़ी जल्दबाजी होती है, हमें शादी के लिए भी बड़ी जल्दबाजी होती है, हमारे पास हर काम के लिए जल्दबाजी, जल्दी हो जाए, राती सोच सवेरे काम हो गया है। यही हमारी सोच है जो हमें टिकने नहीं देती। लेकिन खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, टिक जाना, रुक जाना, इंतजार करना, और जब मेरा वादा पूरा होगा तो तुम अपने अंदर तब्दीली पैदा होते हुए देखोगे। तुम वैसे नहीं रहोगे जैसे तुम पहले थे, तुम बदल जाओगे, तुम तब्दील हो जाओगे। और याद रखे, एक कमजोर शख्स के अंदर जब ताकत आती है तो छलकने जाता है, वो अपने अंदर एक एनर्जी फील करता है। आप अपने घरों के अंदर भी कई दफा जब वो बड़ी फटीक के साथ आते हैं, अपने घरों में काम करके आते हैं, तो अक्सर बड़ी काम है ना। लेकिन जब एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, कोई हमें अच्छा मजेदार कोई शरबत बनाकर देता है, पीते साथ हमारे मुंह से क्या निकलता है? जान से जान आते हैं। याद रखिए, कुव्वत जब अंदर जाएगी तो यकीनन हमें महसूस होगा। मैं कुव्वत के निकलने और कुव्वत के नसीब होने में बाइबल मुक़द्दस में बड़े वाक़यात मौजूद हैं। ये रूहुल कुद्स हमारे अंदर जब आता है तो फीलिंग्स आती हैं, तब्दीली आती है, चेंज आता है, हम बदल जाते हैं। और फिर यीशु मसीह ने वादा किया, रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और कुव्वत पाते ही तुम्हारी सोच बदल जाएगी। और लिखा है, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे, तुम मेरे गवाह बन जाओगे, तुम मेरे गवाह इस तरह से बनोगे कि गवाही दोगे कि यीशु ही निजात दहिंदा है, यीशु ही सलीब पर हमारी खातिर हुआ, और यीशु मसीह ही वो है जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई। तुम गवाह ठहरोगे, लेकिन कुव्वत मिलने के बाद बगैर कुव्वत के न जाना, क्योंकि बगैर कुव्वत के जाओगे, बगैर कुव्वत के लिबास के जाओगे, तुम्हें बोलना नहीं आएगा, तुम्हें बताना नहीं आएगा, तुम्हें अंदर से डर लगा रहेगा। और याद रखिए, जब आप रूह की मामूली में काम करना शुरू करते हैं तो फिर आप आजाद होकर, दलेर होकर अपने अंदर एक नई कुव्वत लेकर जाते हैं, और उसका असर हमें नजर आ रहा है। यानी यीशु मसीह ने एक मौजज़ा यीशु मसीह ने नहीं दिखाया, बल्कि एक औरत ने यीशु मसीह से मौजज़ा छीन लिया। यीशु मसीह जा रहे थे, भीड़ बाबा थी, बीबी एक आई 12 साल की बीमार थे, सुख के तीला हो गई, सुख के तीला, कख नहीं बचा, बदन कमजोर तरीन था। और उसने वादा अपने साथ किया, कमिटमेंट अपने साथ की, मैं सिर्फ उसका कपड़ा छू लूंगी, मैं उसके पल्ले को छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। और वो ऐसा करने में कामयाब हो गई। जब वो यीशु मसीह के करीब पहुंची, जब उसने यीशु मसीह की पोशाक को छुआ, तो उस औरत को भी महसूस हुआ कि मेरे अंदर कुव्वत आई है, और जिस में से
محسوس ہوا کہ میرے اندر سے قوت نکلی ہے. یسوع کو کیا؟ یسوع نے کہا چھوا کس نے مجھ کو؟ شاگردوں نے کیا کہا؟ مالک یہ تھے رش میں کیا ہر بندہ تو تیرے نیڑے میں، ہر بندہ تو تجھے دیکھنا چاہ رہا ہے، ہر بندہ تو تجھے چھونا چاہ رہا ہے، تو کہہ رہا ہے کس نے چھوا؟ یسوع نے کہا نہیں، کسی نے خاص چھوا، کسی نے اسپیشل ٹچ کیا، کسی نے اسپیشل میرے بدن میں سے قوت نکلی ہے، مجھے فیل ہوا. اب کو بھی فیل ہو. اور جس نے چھوا وہ 12 سال سے بیمار تھی، وہ اچھی ہو گئی، اور جس میں سے نکلی اس نے یہ ریکارڈ کرا دیا، یہ بائبل میں لکھوا دیا تاکہ رہتی دنیا تک یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ یاد کیا جائے کہ یسوع مسیح کے اندر سے قوت نکلتی ہے. اسی لیے اس نے کہا میں تمہیں مددگار بھیجوں گا، میرے اندر سے نکل کے آئے گا، اور پھر وہ تمہیں قوت بخشے گا، پھر تم یروشلم، یہودیہ اور سامریہ میں میرے گواہ ٹھہرو گے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ بھیجنا ہے اس نے جس کے پاس قوت ہے، تو جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی دیتا ہے. جس کے پاس خوف ہوگا وہ خوف دے گا، جس کے پاس حسد ہوگی وہ حسد دے گا، جس کے پاس گناہ ہے وہ گناہ بانٹے گا، جس کے پاس بدتمیزی ہے وہ بدتمیزی بانٹے گا، اور جس کے پاس خوشی ہے وہ خوشی بانٹے گا، اور جس کے پاس صلح ہے وہ صلح بانٹے گا، اور جس کے پاس یسوع ہے وہ یسوع بانٹے گا، جس کے پاس کلام ہے وہ کلام بانٹے گا. اور یسوع کے پاس روح القدس تھا، اس نے کہا میں تمہیں دوں گا. ہاللیلویا. جب اس نے کہا نہ دوں گا تو پھر وہ دے رہا ہے، آج تک دے رہا ہے. نہ اس کے پاس ختم ہو رہی ہے قوت، اور نہ لینے والے کام ہو رہے ہیں. ہاللیلویا. سو پہلی دفعہ جب شاگردوں نے اس وعدے کو پورا ہوتا ہوا دیکھا، آئیے آپ کے ساتھ وہ واقعہ شیئر کرتے ہیں. ایک صفحہ آگے چلے جائیے. روح القدس کے نزول کی عید ہم دیکھتے ہیں کیسے وجود میں آئی. ہمارا دوسرا باب اس کی پہلی آیت سے. جب عید پنتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے. یہ جگہ کون سی تھی؟ تھوڑا سا جلدی سے پیچھے ہے تاکہ چیزیں جو ہے کنیکٹڈ ہوتی جائیں. پہلے باب کی 12ویں آیت نظر آئی. تب وہ اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے، جب یسوع آسمان پر چلے گئے اور یروشلم کے نزدیک سبت کی منزل کے فاصلے پر ہے، یروشلم کو پھرے، اور جب اس میں داخل ہوئے تو اس بالا خانہ پر چڑھے. یہ ایک ہی بالا خانہ ہے جہاں پر فسح بنائی گئی، جہاں یسوع مسیح نے آخری کھانا کھایا، اور یسوع مسیح آسمان پر جانے کے بعد شاگرد روزانہ اسی بالا خانہ میں بیٹھ کر دعا کرتے تھے، اسی بالا خانہ میں بیٹھ کر اپنے مالک، اپنے بادشاہ، اپنے خداوند، اپنے استاد کا حکم بجا لاتے تھے، اور اسی جگہ پر ٹھہرے رہے اور وعدہ کا پورا ہونے کے لیے انتظار کرتے رہے. کہتے رہے کب خدا یسوع مسیح جو کہہ کر کیا ہے وہ پورا ہوگا. تھوڑا سا صاحب کسی کی نہیں آیا کو اور پڑھ لیتے ہیں. بالا خانہ پر چڑھے جس میں وہ یعنی پترس اور یوحنا اور یعقوب اور اندریاس اور فلیپس اور توما اور بطلمائی اور متی اور ہلفئی کا بیٹا یعقوب اور شمعون زرتوس اور یعقوب کا بیٹا یہودا رہتے تھے. یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے. یہ وہی بالا خانہ ہے، ایک بالا خانہ پر یہ سارے، یہ 11 شاگرد، یہودا تو گیا نا، یہودا اسکریوتی کیا، 11 شاگرد، چند عورتیں، اور اسپیشل یسوع مسیح کی ماں مقدسہ مریم وہاں پر موجود تھی، اس کے بھائی بھی وہاں پر موجود تھے، اور ایک بالا خانہ میں دعا میں مشغول ہے، دعا کرنے میں مشغول ہے. یاد رکھیے اگر خدا سے کچھ لینا چاہتے ہیں تو دعا سے باز نہ آیا کرے. دعا نہ آپ کی چھوٹے. ہم سارے
ہم کر لیتے ہیں لیکن دعا نہیں ایمان سے ہوتی ہے نا. ہم مہندی پہ گانے بھی گا لیتے ہیں, ڈھولکی بھی بجا لیتے ہیں, رات میں ٹکڑے بھی پا لیتے ہیں, لیکن دعا کرتے ہوئے سنو کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی, شرم آ جاتی ہے. دعا کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. تو وہ بھی مطلب ابھی خدا باتی دعا کرتے باقی سوفے کی بڑھ جاتی ہے. اب بھائی کی دعا کرتے بھائی اٹھ کے باہر ہی چلے جاتے ہیں 10 سال کی بات کر. وہ شکل جب دوڑتے مقدسہ مریم اور یسوع مسیح کے بھائی یہ ایک بالا خانہ میں جمع ہے, اور یسوع مسیح کہہ کر گیا جب تک قوت کا لباس نہ ملے ٹھہرے رہنا, کیونکہ جب قوت مل جائے گی تو پھر تمہیں میں ریلیز کروں گا, پھر میں تمہیں بھیجوں گا, پھر تمہیں اجازت ہوگی, پھر تم جانا. لیکن اس سے نہیں, تو یسوع نے جو کیا اودا اصل تے ہے سی کچھ رومی فوج کا بھی بڑا اثر سی, وہ بھر لٹکائی جا رہے سن, وہ چھپے بیٹھے ہیں لیکن دعا نہیں چھوڑ دے. ڈر اور خوف بھی ہے, دعا نہیں چھوڑ دے, عبادت نہیں چھوڑ دے, خدا کی قدم لینا نہیں چھوڑ دے. آئیے ان باتوں کو سیکھیں, آئیے ان باتوں کو عمل کریں, آئیے ان باتوں کو اپنی زندگی میں لیں. ہم خالی کیوں ہیں؟ ہم قوت کا لباس حاصل کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہم حاصل کرنا چاہتے نہیں ہیں. ہم اس معیار پر نہیں اترتے, ہم اس درخواست سے دعا نہیں کرتے. آج کا میسج ہمیں یہی بتائے گا کہ جب روح القدس آ جائے گا تو پھر چینج آ جائے گا. یہ نکل نہیں رہے, یہ بیٹھے ہوئے ہیں, دعا کر رہے ہیں. اور کیا ہوا؟ ایک جگہ جمع تھے, دوسرے باب کی پہلی آیت دوبارہ سے دیکھیں گے. جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے, اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا. یہاں چند باتیں خدا کے کلام کی سیکھیں گے. خدا نے کیا کہا؟ روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا پاؤ گے؟ کیا پاؤ گے؟ قوت پاؤ گے. presence of God, presence of Holy Spirit اس قدر پاورفل تھی کہ جب روح القدس نازل ہوا کہ بندیاں کا جو حال ہونا سی وہ کار بھی ہل گیا, وہ کار بالکل ڈاواڈول ہو گیا, کیونکہ وہاں پر روح القدس نازل ہوا تھا. اور روح القدس خالی نازل نہیں ہوا تھا, پہلا دور باپ کا تھا, پھر بیٹے کا دور آیا, اور اب روح القدس نے اس پورے جہان کا چارج سنبھال لیا تھا. اور وہ ایک دھماکے کے ساتھ, وہ ایک زور کے ساتھ, وہ ایک گونج کے ساتھ نازل ہوا, اور لکھا ہے وہ گھر ہل گیا. جب روح القدس آئے تو آپ کو بھی ہلنا چاہیے. یہ وہ والا ہلنا نہیں جڑا آج کل ساری کلونی چ بڑا چل رہا ہے. سادہ ہی ہلائی جاتے ہیں لوگوں نے, قوالیاں گا گا کے نا, وہ گیت بھی ایسے قوالیاں طرح گاتے ہیں, بندہ ہل نہیں لگتا, بندہ ہلیا نہیں تو بندے چاہیے نہیں. آئے پاوے نہ آئے, آئے تو پاوے نہ آئے, انہوں نے کہنا آ گئی, یہ ہل پہ آ گئی. یاد رکھیے جب روح القدس آتا ہے تو انسان ہلتا رہے, اس کے زور سے بھر جاتا ہے, قوت سے بھر جاتا ہے, اور وہ قوت نظر آتی ہے. اس کے منہ میں یسوع کی گواہی ہوتی ہے, بزرگوں کی گواہی نہیں ہوتی. ہل جاتا ہے, وہ گھر ہل گیا. اور پھر اس گھر کے ہلنے سے ساتھ ہی کچھ اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی, اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری, اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے. جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت دی, جس طرح روح نے انہیں بولنے, روح القدس سے بھر گئے اور پھر روح کے اندر سے بولا. زبانیں روح کی ہدایت سے بولی جاتی ہے.
रूह की हिदायत से मैं खास तौर पर इस्लाह करना चाहूंगा। इस पुलपट से अंजील की मुनादी हमेशा हुई है, हमेशा अंजील की मुनादी हुई। क्या शागिर्दों को किसी ने कोई बात सिखाई कि ऐसे ऐसे बोलना? क्या शागिर्दों को समझाया गया कि जेड़ा गीत में गा रहे मेरे पीछे पीछे गा, ऐ गीत ऐ गैर जुबान है, मेरे पीछे जो मैं बात बोल रहा बोल, यही गैर जुबान है? नो। और ये तरीका गलत है, मैं ऑनलाइन कह रहा हूं, ये तरीका 100% गलत है। ये सिखाने वाला, ये पीछे पीछे बुलवाने वाला, और आज इस वक्त हमारी कलीसियाओं के अंदर तबाही उसको तरीके से पेश किया जा रहा है और खाने की कोशिश की जाती है। कभी गीत गा के कहना मेरे पीछे पीछे गाई जाओ, यही ज्ञान है। आप समझिए, आप समझिए, यहाँ पर शागिर्दों पर रूह कुछ नाज़िल हुआ, और जिस तरह रूह ने उन्हें बताया, उन्होंने बोला, और वो नहीं जानते थे कि क्या बोल रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि ये अल्फाज कहां से आए, ये रूह कुछ के अल्फाज थे। हालेलुया। रूह कुछ अंदर से बोल रहा था। आप इंतजार कर, सिखाने वालों के पास ना जाए। मैं आपको खुली और बड़ी सदा बात बता, खुली बात बता, ये सिखाने वाले आपके ईमान को बर्बाद करके रख देंगे, ये आपके ईमान को छीन लेंगे, ये आपके अंदर से अंजील को खत्म कर देंगे, और आपको उन भेड़ियों के हमले कर देंगे जो फाड़ते, चीरते और तबाह करते हैं। भेड़ों के अच्छे चरवाहे ने कहा रुकुस इनाम में पाओगे, रुकुस नाज़िल होगा, बी केयरफुल, इंतजार कीजिए। मैं अपनी जाती गवाही आपको देता हूं। मैंने 96 में पानी का बपतिस्मा लिया था, कब लिया? 1996 में मैंने पानी का बपतिस्मा लिया, लेकिन रूह कुछ का बपतिस्मा मुझे 2003 में जाकर हुआ। वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। कई दफा मैं एक दूसरे के देखा देखी हसन जलस में भाइयों करने मैं कई नजरानियां दिखानियां के नहीं लगा एनू हो गया, मैनू कह नहीं ऐसा अपना सिख की लगी है। भाई सीखने सुनने वाली चीज नहीं है भाई, ये आसमान के खुदा ने बांटनी है, ये आसमान के खुदा ने देनी है, ये आसमान के खुदा ने फजल करना है, जिस पर चाहे और जब चाहे कर देगा। उसे क्या हुआ? रूह कुछ नाज़िल हुआ, घर गूंज गया, और उन्होंने आवाज सुनी, शोर की आंधी का सन्नाटा, लिसनिंग, सुना, और फिर आग की सी फटती हुई जुबानें उन पर आकर ठहर गई, और वो रूह कुछ से भर गए। क्या हुआ? रूह कुछ से भर गए। और एक बरकत की बात आपको बताने लगा हूं, आप अंदर से खुश हो जाइएगा। वो रूह कुछ से भर गए कैसे? वो अंदर से भी रूह कुछ से भर गए, और वो बाहर से भी रूह कुछ से भर गए, बाहर से भी रूह कुछ के ताबे हो गए, और अंदर से भी रूह कुछ के ताबे हो गए। और फिर जो रूह ने उन्हें कहा उन्होंने बोला, और वहां पर पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे, और हर कौम से जो आसमान के तले है, खुदा दस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग धक हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी बोली बोलता है। सब हैरान थे, ये क्या हो गया? क्या ये गलीली नहीं है? क्या ये गलीली नहीं है? ये गलीली है तो फिर मेरी जुबान कैसे बोल रहे हैं? ये मेरी जुबान इनके मुंह पर कैसे है? ये तो खुदा के कलाम की बड़ी बड़ी बातें मेरी जुबान में बयान कर रहे हैं। उनके लिए एक दूसरे के लिए गैर जुबान थी, लेकिन जिसकी जुबान थी उसे समझ लग रही थी। और लिखा है कि पूरी दुनिया में जितनी कौमें हैं वहां से खुदा दस यहूदी आए हुए थे, और उन्होंने इस सारे मामला को, और कईयों ने भी फटफा उड़ाया, कईयों ने कहा ये ताजा मह के नशे में है, ये ताजा मह के नशे में है। आया कुर्बान देने जो रूहानी नहीं, याद रखे रूहानी बातें रूहानी लोग समझ सकते हैं, जिस्मानी होकर रूहानी बातें समझ ही नहीं लगती है। अगर हम रूहानी बातें समझना चाहते हैं तो फिर आपको रूह के ताबे होना पड़ेगा। और इस वक्त ये जो शागिर्द थे ये रूह के ताबे थे,
اور روح جو کہہ رہا تھا وہ بول رہے تھے، جو کہہ رہا تھا وہ کر رہے تھے. اور پھر کہ وہی پترس جو ڈرا بیٹھا ہوا تھا اور باقی شخص وہاں پر چھپے ہوئے تھے اور انتظار کر رہے تھے، قوت کا لباس آئے گا تو ہم بولیں گے، قوت کا لباس آئے گا تو پھر ہم کام کریں گے، قوت کا لباس آئے گا تو ہم خدا کا کام کریں گے، کیونکہ میرے مالک نے کہا ہے. اور پھر مالک کا وعدہ عید پینتیکوست کے دن پورا ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. اور وہی پترس جو ڈرا تھا، جو سہما تھا، وہ یہ بات سن کر کہ یہ تازہ میں کے نشے میں ہے تو چھوڑ کے دیکھے، لیکن پترس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا، اے یہودیوں، اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو. اب اس کے اندر طاقت آ گئی ہے، اب اس کے اندر زور آ گیا ہے، اب اس کے اندر روح کا لباس ہے، اس کو اندر اور باہر سے اس نے روح کو پہن لیا ہے. اب وہ بلند آواز کے ساتھ کھڑا ہو کر پکار کر ان کو جنہوں نے یسوع کو مصلوب کیا، ان کو جنہوں نے یسوع پر تشدد کیا، ان کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے، اے یہودیوں، اے یروشلم کے رہنے والوں، غور سے بات سنو، میں اب اکیلا نہیں ہوں، میں روح سے بھر چکا ہوں. وہ یہ اس کی گواہی ہمیں ملنے لگی ہے کہ قوت کا لباس جب آتا ہے تو پھر قوت آتی ہے. سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو کہ یہ نشہ میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی تھی. اب ذہن بھی کھل گیا اور زبان بھی کھل گئی. بولے ہاللیلویا. تو کچھ ہی بات بھی کھل گئی. ہاللیلویا. ذہن بھی کھل گیا اور زبان بھی کھل گئی اور نے کہا نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو، یہ نشے میں نہیں ہے. یہ تو وہ بات پوری ہوئی ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی تھی. اور کیا کہا گیا تھا؟ خدا فرماتا ہے آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا. وہ تمہارے بیٹے، تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے، بلکہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گی. ہاللیلویا. بندن کھل گئے، ڈر کے سارے دروازے جو تالوں کے اندر قید تھے وہ آزاد ہو گئے اور پھر نبوت کی باتیں کرنا شروع ہو گئے، خدا کے کلام کی باتیں کرنا شروع ہو گئے. خدا کے کلام نے اس کے زبان کو بھی کھول دیا، اس کے دل کو بھی کھول دیا، دلیر کر دیا. اور پھر اس نے بڑی آوازیں بلند یسوع مسیح کی خوشخبری ان تک پہنچائی. کیونکہ کلام میں کہا ہے سب سے پہلے تم یروشلم میں میرے گواہ ہو گئے. اور پھر اس نے گواہی دی کہ جسے تم نے مارا، جس تم نے مصلوب کیا، خدا نے اسے خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا. اور اس نے انہیں جتایا کہ تم نے جسے مصلوب کیا ہے وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ وہی مسیح تھا جس کا تم انتظار کر رہے تھے. وہی مسیح تھا جس پر تم نگاہیں لگائے ہوئے تھے، وہی تھا اور تم نے اسے مصلوب کر دیا. اور لکھا ہے ان باتوں نے وہاں پر جتنے لوگ تھے ان کے دلوں پر اثر کیا. بلا سمجھ سے کہنا دے دیا جو کلام روح سے، جو کلام روح اس کی قوت سے جاری ہوگا، اس سے دل چوٹ کھاتے ہیں، اس سے دل بدلتے ہیں، اس سے زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں، اس سے زندگیاں چینج ہوتی ہیں. اور خدا اپنے لوگوں کے وسیلہ سے اس قوت کو ٹرانسفر کرتا ہے. سوزیدو پترس جو چھپا بیٹھا تھا ان 11 کو ساتھ لے کر کہا چلو کلام سنائیں، آؤ انجیل کی برادری کر. یہ جو ڈھکے مار رہے ہیں، یہ جو ہمارے لیے برے برے الفاظ کو ان کو خاموش کریں کہ یہ روح القدس کا کام ہے، یہ روح القدس ہمارے اندر آیا ہے. ہمارے مالک نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا ہے. اور یاد رکھیں جب روح القدس کی قوت آپ کے اندر آئے گی تو ایسا ہی ہوگا. ہاں اس کی پہلی نشانی، روح القدس کے بپتسمہ کی پہلی نشانی یہی ہے جو عید پینتیکوست کے دن شاگردوں کے ساتھ ہوا. ان پر روح القدس آ کر ٹھہرا اور وہ ادب تک چھوڑنے لگتے، غیر زبانیں بولنا شروع ہو گئے، لیکن یہاں تک ختم نہیں ہے. پھر روح القدس جن کو قوت دیتا ہے انہیں استعمال کرتا ہے مختلف طریقوں
انہیں صرف غیر زبانوں تک رہنے نہیں دیتا. سو میرے عزیزو آئیے ذرا چند چیزیں دیکھیں کہ جب روح القدس آتا ہے تو پھر غیر زبانوں کے بعد روح القدس کا بپتسمہ جب ہماری زندگی میں ہو جاتا ہے اس کے بعد روح القدس کیا کیا کام کرنا شروع کرتا ہے. آئیے ذرا رومیو کے خط میں چلے. رومیو 14واں باب اور اس کی 17ویں آیت. کیونکہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں بلکہ راست بازی اور میل ملاپ اور اس خوشی پر موقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے. ہاں جی، جب روح القدس آ گیا تو رومیو 14:17 کے مطابق یہ 3 چیزیں آپ کے اندر بدلنا شروع ہو جائیں گی. پہلے نمبر پہ آپ کے اندر جوائے آ جائے گی، خوشی آ جائے گی، آپ خوشی سے مر جائیں گے، آپ افسردہ ہوں گے. کئی لوگ دعا بھی کرتے ہیں تو ان کے اندر خوشی نہیں آئے. وہ چاہتے ہیں خوشی آئے پر خوشی آتی نہیں، اس لیے کیونکہ روح سے خالی ہوتے ہیں. یہ روح القدس جو ہے وہ ہمارے اندر جوائے کو پیدا کرتا ہے، خوشی کو پیدا کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے وہ آپ کو پیس، اطمینان، میل ملاپ کی روح دے گا. وہ راست بازی کی روح آپ کو دے گا. آپ راست بازی کی طرف چل نکلیں گے، آپ میل ملاپ کی روح سے بھر جائیں گے، آپ دور نہیں رہیں گے، آپ دوسروں کو یسوع کے پاس لانے والے بن جائیں گے. آپ خدا کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنا شروع کریں گے، آپ خدا کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے، آپ خدا کے لوگوں کی رفاقت میں رہیں گے. اور یاد رکھیں میرا ایک ہی فارمولا جو میں ہمیشہ آپ کو دیتا رہتا ہوں. گولیاں چلا کے کیا کرتا ہے؟ بولا کوئلوں میں رہ کر پکتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، اس کے اندر گرمائش رہتی ہے، اس کے اندر حرارت رہتی ہے. لیکن جب کوئلہ گٹھیس میں سے نکال دیتے ہیں تو کوئلہ آہستہ آہستہ سوا بن جاتا ہے. کوئلہ جب کوئلوں میں رہتا ہے تو دہکتا رہتا ہے، گرم رہتا ہے. ٹھیک اسی طرح روحانی لوگوں کے ساتھ روحانی محفلوں میں جایا کرے. ایسی محفلیں جہاں پر نہ ٹھٹا بازی ہو، جہاں نہ دوسروں کی بیک بائٹنگ کی جائے، نہ دوسروں کی لٹ پلی کی جائے، نہ دوسروں کو برا بھلا کہا جائے، بلکہ خدا کے نام کی تعریف کی جائے، خدا کے نام کو عزت و جلال دیا جائے. وہاں بیٹھے جہاں کلام کی بات ہے، وہاں بیٹھے جہاں کلام کی خوبصورتی ہے، وہاں بیٹھنا پسند کریں. آپ بھی کوئلے بن جائیں گے، آپ بھی دہکنا شروع ہو جائیں گے، آپ بھی گرم رہنا شروع ہو جائیں گے. اور جو کوئی آپ کے ساتھ، آپ دوسروں کے ساتھ رہ کر گرم رہیں گے، روحانی طور پر جوش میں رہیں گے. اور جب کوئی روحانی شخص آپ کے ساتھ آ کر ٹچ ہوگا، وہ قوت جو آپ کے اندر راست بازوں کے ساتھ رہنے سے وہی قوت اس کے اندر ٹرانسفر ہو جائے گی. اور وہ ٹھنڈا، وہ دنیاوی طور پر مارا کتا ہوا، وہ بھی روحانی جوش سے بھر جائے گا اور روح اس کو بھی ٹچ کر کے نیا بنا دے گا، تبدیل کر دے گا. میرے عزیزو، روح صرف غیر زبان بولنے تک محدود نہیں رہتی، بلکہ وہ راست بازی، میل ملاپ اور خوشی روح اس کے وسیلہ سے ہمیں ملتی ہے، اسے قائم رکھتی ہے. اس کے ساتھ آگے چلیے گا. روح کو سمیت آنے والے وقت کی باتیں بتاتا ہے. یوحنا 16 اور اس کی 13ویں آیت. شاباش، جلدی سے حوالے ہیں 4-5 ہم دیکھیں گے. یوحنا 16 اور اس کی 13ویں آیت. لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور غور سے سنیے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا. روح اس کے اندر کا آئندہ کی خبریں
آئندہ کی ہونے والی باتیں دے گا، اور مجھے ان لوگوں پر بڑا سخت رنج آتا ہے جو کہتے ہیں میرے اندر روح ہے، میرے اندر روح کچھ ہے، پر باتیں نیگیٹو ہی کرتے ہیں۔ خدا نہ خاصہ کسی کا مائی بابا لگا جائے نا، یار میں تو پہلے ہی پتا سی، میں تو روح نے پہلے ہی دس دیا، انہیں نہیں بچنا۔ او بھائی کدی زندگی کی بھی گل تین دسی ہے؟ اپنے ٹیوے، اپنی باتیں، اپنا دماغ، اپنی حکمت، اپنا تجربہ لڑاتے رہتے ہیں، لیکن جو روح کی بات ہے وہ آئندہ زمانے کے لیے ہوگی، آنے والی زندگی کے بارے میں ہوگی۔ اور یاد رکھیں روح القدس آپ کو بتائے گا کہ تجھے کس بات کی ضرورت ہے، کیونکہ آئندہ تجھے میرے لیے یہ کام کرنا ہے، اور وہ تجھے دوسروں کے لیے بتائے گا کہ میں اس بھائی کو، میں اس بہن کو آنے والے زمانے میں کس طرح سے استعمال کرنے والا ہوں، اور وہ تجھے بتا دے گا کہ تو اس کے لیے دعا کیا کر، تیری دعا سے اس کی مشکلیں آسان ہوگی، آئندہ زمانے کی باتیں پتہ چل جائیں گی۔ جیسے یوئیل نبی کو خدا نے پہلے بتا دیا، تمہارے جوان، تمہارے بڈھے رویا دیکھیں گے، خواب دیکھیں گے، اور پورا ہوا۔ یسوع مسیح نے کہا قوت کا لباس ملے گا تو تم قوت پاؤ گے، تو کیا ہوا؟ روح القدس نازل ہوا تو قوت آئی۔ ہاللیلویا۔ تو آئندہ زمانے کی باتیں روح کی بتاتا ہے، اور ہمیں اس کی باتیں سننی ہے۔ آئیے اس کے ساتھ ایک اور حوالہ بھی دیکھ لیں کہ روح القدس ہمیں سکھاتا اور یاد دلاتا ہے۔ یوحنا 14 باب، ایک دفعہ پیچھے چلے جائیں، یوحنا 14 باب اس کی 26ویں آیت۔ لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا۔ بولے ہاللیلویا۔ روح القدس کو سکھانے دیا کریں، اور روح القدس جو کچھ سکھاتا ہے وہ آپ کے لیے برکتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ سب باتیں تمہیں یاد دلائے گا۔ بولے ہاللیلویا۔ یعنی کہ کلام اگر آپ بھول بھی جائیں گے تو اگر آپ کے اندر روح القدس ہے تو وہ آپ کو یاد دلائے گا یسوع کے کلام میں کیا لکھا ہے۔ یہ روح القدس ملنے کے بعد، یہ غیر زبانیں ملنے کے بعد، یہ روح کا لباس ملنے کے بعد، روح کے کام جو آپ کی زندگی میں ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ تمہیں سکھائے گا بھی اور تمہیں یاد بھی دلائے گا۔ ہمیں تو یاد ہی نہیں، ہم تو بھول چکے ہیں۔ آئیے دلیر ہو جائے۔ یہ قوت کا لباس چند منٹوں کے لیے، چند ہفتوں کے لیے یا چند مہینوں کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی کا بریک تھرو تھا جب روح القدس نازل ہوا اور آپ نے روح القدس کی نعمت غیر زبان حاصل کی، روح القدس کا بپتسمہ ہوا اور آپ کے اندر سے ندیاں جاری ہو گئی۔ پھر آپ نے قد میں پھر آپ نے روح میں بڑھنا ہے، پھر آپ نے وہاں رک نہیں جانا۔ میں افسوس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، کئی لوگوں کی غیر زبان کے الفاظ سالہ سال سے ایک ہی ہیں، بدلتے نہیں، سالہ سال ایک ہی لفظ اور وہی دو چار لفظ بولتے رہتے ہیں جو بپتسمہ کے وقت ہوتے ہیں، اس کے بعد بدلتے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بولتے نہیں، کیونکہ دعا نہیں کرتے، کیونکہ محنت نہیں کرتے، پاک روح کو کام نہیں کرنے دیتے۔ پاک روح آپ کے اندر آ کر وہ آپ کو بلیس کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ بلیس ہونا چاہتے نہیں، آپ اسی لمٹ میں رہ کر انہی دو چار لفظوں۔ میں اس بات کا محسوس کر رہا تھا کہ 2003 سے لے کر آج 2023 20 سال ہوئے مجھے روح القدس کا بپتسمہ ہوا۔ میں کہتا ہوں ایک دفعہ نہیں، 100 دفعہ نہیں، 1000 دفعہ میری غیر زبان کے لوگ الفاظ جو ہے تبدیل ہو چکے ہیں۔ خدا تو نہیں بدل، اب بولنا شروع کرتے ہیں خدا نئی باتیں، نئے الفاظ دینا شروع کر دیں۔ آپ محنت کریں، آپ اس کے ساتھ وفادار رہیں، لمیٹڈ نہ کریں، روح القدس کو لمیٹڈ نہ کریں، روح القدس کو ساری عمر اپنی زندگی میں کام کرنے دیں۔ وہ آپ کو سکھائے گا بھی اور وہ آپ کو یسوع کا کلام یاد بھی دلائے گا۔ ہاللیلویا۔ رومیو 5:5 شاباش، رومیو 5واں باب اور اس کی 5ویں آیت۔
اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا، غور سے سنیے، بخش دیا گیا، مل گیا، اب اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ جو تم کو بخشا گیا اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ روح القدس کا انعام ہے، یہ روح القدس کی خوبصورت خصوصیت ہے کہ خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے روح کے بغیر خدا کی محبت ہمارے اندر آ نہیں سکتی۔ یہ روح القدس ہی ہے جو خدا کی محبت ہمارے اندر ڈال دیتی ہے۔ آخری بات کرنے لگا ہوں، یہ بات بڑی لمبی ہے، چھوٹی نہیں۔ جب یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ بڑھتے جائیں گے تو پھر روح کے پھل آپ پر لگنا، یہ پورا ایک سیکوینس ہے۔ توبہ، گناہوں سے توبہ، توبہ کے بعد پانی کا بپتسمہ، پانی کے بپتسمے کے بعد روح القدس کا بپتسمہ، روح القدس کے بپتسمے کے بعد آپ کی تبدیلیاں یہ ہوتی گئی، دل میں محبت بھی ڈال گئی، کلام بھی یاد دلا دیا، خدا کی بات، پھر آپ پر روح کا پھل لگنا شروع ہوگا، پھر آپ روحانی طور پر فروٹفل ہو جائیں گے۔ آئیے تو غلطیوں کے خط میں چلتے ہیں۔ غلطیوں 5واں باب، شاباش، غلطیوں 5واں باب اور اس کی 22ویں اور 23ویں آیت۔ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے۔ کوئی شریعت روح کا پھل لگنے سے منع نہیں کرتی، نہ موسمی شریعت، نہ خدا یسوع کا فضل۔ یہ نہیں، آپ کو منع نہیں کرتے، یہ لگنا چاہیے، یہ ہر ایماندار کے اوپر فروٹ لگنا چاہیے۔ اور روح کا پھل کا پہلا جو خوبصورت انعام ہے، جو اس کی خصوصیت ہے، وہ ہے محبت۔ اگر آپ روح کے پھل کو انگوروں کے پھر سے تشبیہ ہے، انگور کا گچھا لگا ہے، دیکھنے میں بڑا پیارا لگتا ہے، بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے، اور محبت کو کسوٹی بنا لیتے ہیں، اور ان سارے جو خصوصیات ہے روح کا پھل کی، فروٹ آف دی ہول اسپرٹس، اس کے اندر جو خصوصیات ہے، اس کو محبت کے تناظر میں تولے تو ذرا آئیے میرے ساتھ، میں چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ محبت کو اگر خوشی میں دیکھیں تو خوشی مسکراتی ہوئی محبت ہے۔ پہلے نمبر پہ روح کا پھل لگا، پھل میں سب سے پہلے آپ کے اندر تبدیلی کیا آئی، آپ محبت کرنے والے بن گئے، اور محبت کرنے والے کیسے ہیں، یعنی کہ نفرت آپ کے اندر سے نکل گئی اور آپ روح سے بھر گئے، اور روح سے بھرنے کے بعد آپ کو کوئی برا ہی نہیں لگتا، آپ کو سبق سے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اپنے پرائے بگانے دشمن ساری دنیا آپ کو اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ اندر سے خود اچھے ہو جاتے ہیں، آپ اندر سے روح سے بھر جاتے ہیں۔ اور دوسری جو بلیسنگ آئی ہے وہ خوشی کی ہے، اور اگر خوشی کو محبت کے تناظر میں دیکھیں تو خوشی مسکراتی ہوئی محبت ہے۔ اس کے بعد اطمینان آرام کرتی ہوئی محبت ہے۔ کام برداشت کرتی ہوئی محبت ہے۔ ہاللیلویا۔ مہربانی چمکتی ہوئی محبت ہے۔ نیکی دوسروں کو حصہ دینے والی محبت ہے۔ حلم بے ہتھیار محبت، ایمانداری اعتماد کرنے والی محبت، اور پرہیزگاری پاکیزہ محبت۔ عزیزو، اس بالا خانہ پر کون کون موجود تھا؟ میں نے آپ کو بھی بتایا، شاگرد، ہلو، کون کون تھا؟ شاگرد،
मुकद्दसा मरियम जो यीशु मसीह की मां है, चंद औरतें और उसके भाई। यहां पर खास जो अशखास है वो है मुकद्दसा मरियम और 12 शागिर्द। बत्तियां को ऐड कर लिया गया हुआ था तब तक, इसीलिए लिखा कि पतरस 11 के साथ खड़ा हुआ। यहूदा की जगह एक और शख्स जिसका नाम मत्तिया था उसे शागिर्दों में शामिल कर दिया गया। अब सुनिएगा, अब यीशु मसीह की मां ने यीशु मसीह को जन्म दिया, उसे पाला पोसा, उसके मौजूदों का आगाज यीशु मसीह की मां के कहने पर हुआ। जब उसने मैं को पानी को मैं में तब्दील कर, यीशु मसीह की मां मुकद्दसा मरियम ने अपने बेटे के दुख देके सलीब पर मरते हुए देखा। शागिर्दों ने भी ये सारे काम होते हुए देखे और ये बाला खाना पर मौजूद थे और रूह कुद्स सब पर नाजिल हुआ। बोले हालेलुया। इसका मतलब शागिर्दों और मुकद्दसा मरियम तमाम 120 जमात को रूह कुद्स की जरूरत थी। तो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरे प्यारे खानदान, तुझे भी रूह कुद्स की जरूरत है। अगर उन पाक हस्तियों को रूह कुद्स की जरूरत थी, यीशु ने कहकर गया था कि ठहरे रहना जब तक कुव्वत का लिबास न मिले, तो फिर आपको भी जरूरत है कि आप उसकी करें। तरीका क्या है? सरेंडर हो जाए। अपनी अकड़, अपनी दौलत, अपने गुस्से, अपनी हसद, अपनी बुरी आदत यीशु के कदमों में डाल दें। सरेंडर हो जाए, खाली हो जाए। उसके बाद क्या होगा? इसका बड़ा आसान तरीका है, सारी सोचों से खाली होकर मुंह खोलकर दुआ करें। अपने मुंह को खूब खोल दो मैं उसे। और मुझे पता बहुत सारे बहन भाई कल जिन्होंने रोजा रखा था और आज भी कुछ नहीं रखा हुआ है कि हम रूह कुद्स का बपतिस्मा चाहते हैं। आज रूह कुद्स की हिदायत से मैं कह रहा हूँ, आप में से बहुत रूह कुद्स से भर जाएंगे। आज खुदा चाहता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां रूह कुद्स से भर जाएं। जैसे ही पेंटिकोस्ट के दिन शागिर्द यीशु मसीह की मां मरियम और सारे 120 की जमात ने रूह कुद्स को रिसीव किया, दुआ करने में मशगूल होकर आप भी दुआ करने में मशगूल होंगे। 2 तरीके हैं, एक मुंह खोल कर दुआ करें और करते जाए। खुदा आपके होठों को और आपकी जुबान को इस्तेमाल खुदा करेगा, मैं नहीं करूंगा। अगर मेरे पीछे बोलना है तो प्लीज आप खामोश हो जाइएगा जब आपको महसूस हो कि आप मेरे पीछे बोल रहे हैं, क्योंकि मैं रूह कुद्स नहीं दे सकता। रूह कुद्स खुदा आसमान का खुदा देगा। खातमों के हाथ रखने से ये ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होती है, लेकिन आता है ऊपर से, ना किसी के पीछे बोल रहे, ना कोई सिखाए तो सीख रहे। ये प्योरली आसमान से आना है और ये उस वक्त होगा जब आप अपना आप उसके हवाले कर देंगे। जैसे बाला खाना पर शागिर्दों ने अपना यीशु के हवाले कर दिया और रूह कुद्स वादे के मुताबिक नाज़िल हुआ। वही वादा मेरे और आपके लिए आज तक मौजूद है। जो कोई दुआ करता है, खुदा अपने लोगों को भर देता है और जब वो भरता है तो बपतिस्मा होता है, बैप्टिज्म होता है। जैसे पानी के अंदर जाना और बाहर निकलना फुलफिल होने की निशानी होती है, उसी तरह रूह कुद्स का नाज़िल होना, आपके होठों से रूह कुद्स के अल्फाज का जारी होना लाज़मी है। एक आखिरी बात मैं जल्दी से कर दूं कि रूह का फल हमारे अंदर उसी वक्त लगेगा जब हमारे अंदर कड़वाहट खत्म हो जाएगी, जब हम रूह कुद्स के काम करना शुरू करेंगे। सो आइए, यीशु मसीह का वादा मेरे और आपके लिए सेम है, वैसा ही है और आपको उस वक्त ईद पेंटिकोस्ट के दिन हुआ, आज भी होगा। और आप में से बहुत सारे जो ताबे हो जाएंगे वो खुदा की हजूरी से आज रूह कुद्स की नेमत लेकर जाएंगे। आइए अपनी जो खड़े हो और चंद लोगों के लिए हम ये